ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں پہ النحاس یا ایھا الناس کہہ کر رب تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، یعنی جو جسے پوجتا ہے رب نے سب کو یہ حکم فرمایا کہ اعبدو، لوگو تم عبادت کرو، کس کی؟ ربکم الذی، اپنے اس رب ذوالجلال کی۔ کس؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے تم عبادت کرو، بتوں کو حکم دیا کہ تم بت پرستی چھوڑ کر ایمان لے آؤ، یہ تمہاری عبادت ہوگی۔ مسلمانوں کو فرمایا کہ تم جو بے نمازی ہو اس سے توبہ کر کے نماز کے رستے پہ آ جاؤ، یہ تمہاری عبادت ہوگی۔ جو روزہ دار نہیں تھے ان سے فرمایا تم روزے رکھنا شروع کر دو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ جو گنہگار تھے فرمایا توبہ کر لو، یہ تمہاری عبادت ہے۔ یعنی خالق کائنات نے ہر ایک کو یہاں پہ متوجہ فرمایا کہ لوگوں توجہ کر لو، جو بت پرست ہیں وہ بت پرستی چھوڑ دیں، جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں، جو گنہگار ہیں وہ گناہوں کو چھوڑ کر وہ دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، اپنے رب کی عبادت کر لو، میں رب تعالیٰ قبول فرما لوں گا۔ یہاں پہ حکم ہے عبادت کا۔ فرمایا عبادت کس کی؟ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے بڑوں کو بھی اس رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو تمہارے گزر چکے ہیں، آباء و اجداد، باپ دادا، تمہارے بڑے جو تم سنتے آ رہے ہو، فرمایا ان سب کو بھی تمہارے رب نے پیدا کیا ہے۔ اور جب تم عبادت کر لو گے، اس چیز پہ توجہ کرو گے کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں اس لیے رب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے وہ آیت کریمہ آ رہی ہے اسی کے متعلق، جس میں جنت کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا اور جنت میں رہنے والی حوروں کا ذکر فرمایا۔ رب فرماتا ہے جو پھر متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، میں رب ذوالجلال پھر اسے وہ جنت عطا فرماؤں گا جس کا ذکر میں قرآن میں فرما رہا ہوں، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے والی آیت میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہوں۔ اور اس آیت کریمہ میں پھر ذکر ہے کہ جو پھل ان کو جنت میں جب ملے گا نا تو وہ اس دنیا والے پھل کی مشابہت اختیار ہوگی، تو کہیں گے یہ تو وہی والا پھل ہے۔ رب فرمائے گا تم دنیا میں جو محنت کر کے آئے ہو، میں رب نے اس کے صلے میں یہ سارے تمہارے پھر باغات لوٹا دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں پہ بزرگان دین صوفیہ کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سارے بندوں کو یہاں پہ مخاطب فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ انسان جب نیکی کے رستے پہ چلتا ہے تو اسے مشکلیں آتی ہیں، اس کو پریشانیاں آتی ہیں۔ رب تعالیٰ نے تمہارے بڑوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جب تم رب کے رستے پہ چلو گے، جب تم دین کی راہ اختیار کرو گے، پھر تمہیں اگر کوئی پریشانی آ جائے، تم نے پھر ہمت نہیں ہارنی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمت کو اپنی اور بڑھانا ہے۔ جب تم ہمت کو بڑھا لو گے، تم محنت کرتے رہو گے، میں رب تمہیں محنت کا صلہ عطا فرماتا رہوں گا۔ تم نے ہمت نہیں ہارنی، کیوں کہ فرمایا تمہارے بڑوں کو بھی مشکلیں آئی ہیں،
تمہیں بھی اگر کوئی مشکل آ جائے دین کے رستے میں، کیونکہ دین بزرگ فرماتے ہیں یہ طریقت کا رستہ ہے ہی ایسا جس میں مشکلیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ یہ نہ ہو چند دن تمہیں انعام ملے پھر رک جائے، پھر تم پریشان ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ۔ یہ رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ کبھی انعام دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے، کبھی پھر دیتا ہے، پھر روک لیتا ہے۔ فرمایا جب انعام دے تو خوش ہوتے ہو، جب روک لے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی اس ہمت کو اور اس محنت کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا تم نے ایسا نہیں کرنا، تم محنت کرنا، تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا، کیونکہ میں نے کبھی کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات پہ جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا، میں نے کبھی قرآن روکا، کفار نے تانے دیے، مشرکوں نے تانے دیے، دشمن جو تھے وہ تانا زنی کرنے لگے، میں نے پھر سوچا کہ میرا محبوب ہو لوگ تانے دیں، میں نے پھر محبوب کے قرآن پہ وحی کی نازل شروع فرما دیے، وحی کا نزول پھر ہونے لگا، پھر ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے۔ پھر جب میرا محبوب پریشان ہو جاتا میں رب پھر قرآن نازل کرتا، میرا نبی خوش ہو جاتا۔ تم میرے محبوب کی زندگی کو پڑھ لینا، اگر کبھی تمہیں دین کے معاملے میں پریشانی آ جائے تو تم نے ہمت نہیں ہارنی، ہمت کرتے رہنا ہے، میں رب تعالیٰ ہمت کے صلے میں تمہیں اور نوازتا رہوں گا، اور نوازتا رہوں گا۔ سامعین اللہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ سے لوگوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت ایک بات نقل فرمائی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک غلام کو خرید کر کے لایا، منڈی میں گیا جہاں پہ غلام بکتے تھے، میں گیا غلام کو خریدنے کے لیے، مجھے ایک غلام پسند آیا، میں نے کہا کہ میں تیری قیمت لگانے آیا ہوں، میں تجھے خریدنے آیا ہوں۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ میں انہیں اسے خریدنا چاہا، اس نے کہا حضور والا خرید ضرور لیں، لیکن خریدنے سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا حضور سارا دن تمہاری نوکری کروں گا لیکن رات کو تمہاری نوکری نہیں کر سکتا، دن کو سارا دن تمہاری نوکری کروں گا، رات کو تمہاری نوکری نہیں کر سکتا۔ امام صاحب فرمانے لگے مجھے اس کی بات پسند آئی، میں نے سوچا یار دیکھو تو صحیح ہے رات کو کیا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر لے آیا، میں نے کہا بتا تو کھانا کون سا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور فقیروں کے نخرے نہیں ہوتے، حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو مل جائے گا اس پہ صبر بھی کر لوں گا، اس پہ شکر بھی ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے اتنے مکان ہیں ان میں سے کوئی ایک مکان پسند کر لیں۔ اس نے ایک جواب دیا، اس نے کہا حضور والا ہمیں مکانوں کے ساتھ غرض نہیں، ہمیں تو کوئی کلی میں بھی جگہ دے دے ہم تو وہاں بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کپڑوں کی؟ اس نے کہا حضور ستر ڈھانپنے کے لیے مل جائے، میں نے کپڑوں کا کیا کرنا ہے، جب مر جائیں گے کفن تو سب کو مل ہی جاتا ہے۔ یہ بات سنی، آپ فرماتے ہیں بڑا میں حیران ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا، مکان اسے دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کپڑوں کا بھی اہتمام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب دن گزرنے لگے، میں جو بھی دن کے وقت اسے کام کہتا وہ اتنی نیک نیتی کے کام کرتا نا، اگر عام بندہ 10 منٹ میں کرتا وہ بندہ 5 منٹ میں نیک نیتی کے ساتھ کر دیتا تھا، یعنی مخلص ہو کے کام کرتا، اخلاص تھا اس میں، یہ نہیں کام چور نہیں تھا کہ تنخواہ تو پائیا لینی ہے پوری تے کم کرنے واسطے اللہ کرے کوئی اور ہی آ جاوے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن امام صاحب کے اس غلام نے بتا دیا لوگوں اگر مزدوری کرو گے تو پھر ہی چوری بھی ملے گی، کر مزدوری تے کھا چوری، وہ ایک مقولہ وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے جس نے محنت کرنی ہے اس کو اس کا پھر صلہ ملنا ہے۔
تو فرماتے ہیں وہ کام بڑی جلدی نمٹا لیتا، لیکن جب اذان ہوتی نماز ادا کرتا، فرائض ادا کرتا، پھر کام میں مصروف۔ جو ہی رات ہوتی نا مجھ سے چھٹی لے کے چلا جاتا۔ ایک رات میں نے اٹھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح رات کو کیا کرتا ہے۔ رات کو مصلی بچھا کے رب کی حضور ایک عرض کر رہا تھا، مالک مجھے معاف کر دینا، میں دن کے وقت تیری پوری نوکری نہیں کر سکتا۔ مالک میں رات کو تو کرتا ہوں، دن کو تیری پوری نوکری نہیں کر سکتا، صرف فرض پڑھتا ہوں، مالک کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن مجھے معاف کر دینا، الہ العالمین مجھے معاف کر دینا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اتنی آہوزاری کر رہا تھا کہ اس نے تو مجھے بھی رلا دیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے کمرے اور آسمان کے درمیان جو خلا تھا وہاں ایک نور کی لائٹ آ رہی تھی، وہاں سے ایک نورانیت چمک رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کے بھی حیران ہوتا رہا۔ ادھر سے صبح فجر کا وقت ہوا، اس نے بھی نماز ادا کی، میں نے بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور میں نے کہا یار آج کے بعد تو آزاد ہے، جا، میں نے اپنے سارے حق تجھے معاف کیے تو اپنے رب ذوالجلال کے حقوق پورے کر لیا گا، جا، تجھے نوکری میں نہیں کرنے دوں گا، لیکن میرا مکان بھی تیرے لیے موجود ہے، روٹی بھی میرے گھر سے آئے گی، کپڑا بھی میں دوں گا، کھانے پینے کا اہتمام بھی، تجھے خرچ کی ضرورت پڑے گی وہ بھی میں دوں گا۔ وہ کہنے لگا حضور کیا ہوا، کیا میں کام ٹھیک نہیں کرتا؟ فرمایا نہیں، مجھے اب پتہ چل گیا ہے، رات جو تو توبہ کر رہا تھا نا، اور توبہ کر کے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جب آپ نے کہا کہ رات دیکھا ہے کہ جب تو رب سے توبہ کر کے رب کی حضور سربجود تھا تو جا، میں نے تجھے اپنے حق معاف کیے، اپنے رب کے حق پورے کر لے۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا حضور والا یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا۔ ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگا مالک تیرا اور میرا راز تھا، تو نے وہ بھی فاش کر دیا، اب لوگ مجھے سمجھیں گے میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ یہاں پہ ہے ہمارے اندر ریاکاری ہے، ہم کہتے ہیں ہم مصلی بچھا کے بیٹھے ہوں تو لوگ ہمیں دیکھ لیں، ہم قرآن پڑھنے بیٹھے لوگ ہمیں دیکھ لیں، میں تہجد کے وقت اٹھوں لوگ مجھے دیکھ لیں، لیکن اللہ والوں کا شیوا وہ کہتے ہیں کوئی نہ دیکھے، میں جانوں میرا رب ذوالجلال جانے، وہ کہتا ہے بس میں ہوں اور میرا رب ہوں۔ تو فرماتے ہیں بس اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اللہ اکبر کہا، اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ یہ اللہ والے، یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے آخرت کے متعلق، حساب و کتاب کے متعلق، کہ لوگوں آخرت کی تیاری کر لو، یہ بھی معاملہ ہوگا، یہ بھی معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، آپ کے کانوں میں آواز پڑی علامہ شبلی کی، آپ فرمانے لگے اے شبلی لوگوں کو اتنا کیوں رب کے خوف سے ڈرا رہا ہے، رب کا حساب ان کو کیوں اتنا بتا رہا ہے، بس سیدھی بات کر، حساب اس دن بڑا لمبا ہوگا، لیکن ان کو صرف 2 لفظوں میں اس بات کا لب لباب بتا دے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائیں اور یہ سارے کے سارے اپنے رب ذوالجلال کے بن جائیں۔ آپ نے فرمایا حضور آپ بتا دیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں بس بات اتنی ہے، روز قیامت رب ہم سے پوچھے گا لوگوں میں تمہارا تھا، تم بتاؤ تم کس کے بن کے آئے ہو۔ یارو بات بڑی ہے، رب فرمائے گا میں تمہارا تھا، میں تمہارا بن گیا تھا، لوگوں بتاؤ تم کس کے بن کے آئے ہو۔ اگر تو ان کو بات سمجھ آ گئی، یہ کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، یہ اپنی رب کی چوکھٹ سے نہیں ہٹیں گے، یہ رب کے بن جائیں گے، رب ذوالجلال ان کا بن گیا ہے۔ بس بات اتنی ہے، وہ رب ہمارا بنا ہوا ہے، کیوں نہ ہو ہم بھی اپنے رب ذوالجلال کے بن جائیں۔ اور یہاں پہ پھر آگے مفسرین فرماتے ہیں لوگوں، اللہ فرماتا ہے خلقکم، میں نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ فرماتے ہیں کسی کا احسان ہوتا ہے بندے پہ،
جس پہ وہ احسان کرتا ہے نا تو وہ ساری عمر نظریں جھکا کے اس کے سامنے رکھتا ہے، یار یہ میرا محسن ہے۔ فرمایا اگر محسن کے سامنے آنکھیں جھکاتے ہو، اس کی بات مانتے ہو، اور جو تمہارا خالق ہے کیا اس کے سامنے جھکنے کو دل نہیں کرتا؟ جو تمہارا پروردگار ہے، جس رب ذوالجلال نے تمہیں بنایا ہے، فرمایا مخلوق سے لوگ ڈرتے ہیں، خالق سے نہیں ڈرتے۔ اگر جو خالق سے ڈر جائے اسے پھر مخلوق سے ڈرنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ وہ پھر اس رب ذوالجلال کا بن کے دنیا گزارتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے کس لیے؟ فرمایا اعبدو، میری عبادت کرو۔ میں اور آپ اپنے آپ میں جھانک کے دیکھیں، نہ کسی سے وعدہ لو، نہ کسی سے پوچھو، خود ہی اپنے آپ میں سوچ لو کہ بتاؤ تو صحیح میں اور آپ کتنے اس رب ذوالجلال کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہمیں نعمتیں روزانہ ملتی ہیں، کیا کبھی اس نعمت کے بدلے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ ہم مصداق بنے کہ وہ مالک نعمتیں دے رہا ہے، ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ مالک تو نے پیدا بھی کیا، ہم نکمے ہیں، گناہگار ہیں، جو بھی ہیں، لیکن پروردگار تو روزانہ نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے۔ کبھی دل چاہ جائے انسان کا کہ آج اس رب کا شکر کروں، تو رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا لینا اور اپنے پروردگار کے سامنے جھک جانا کہ مالک تو نے پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا کر کے مجھے سب سے بڑی دولت کیا دی ہے؟ مجھے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ مالک مجھے پیدا کر کے مخلوق میں سے سب سے افضل بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ فرمایا کہ اپنے سونے محبوب کا مجھے غلام بنایا ہے۔ اتنا ہی انسان سوچ لے تو پوری رات، میں کہنا پوری زندگی گزر جائے، اس کے رب کی اس احسان کا بدلے ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے یہ مفسر بھی تھے اور بہت بڑے یہ بزرگ بھی تھے۔ ان کے بارے میں ہے، دیکھو جو اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے نا، میرا رب اسے کیسے نوازتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، ساری زندگی نکاح نہیں کیا، اور ایک دن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ رہے تھے، سامنے جب گزرانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں رہے گا، دو دو ہوں گے، یعنی جوڑا ہوگا وہاں پہ۔ دل میں خیال آیا کہ دنیا پہ بھی رہتے ہوئے نکاح نہیں کیا، جو میرا جنت میں ہم سفر بنے گا، جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جنت میں جو عورت میرے نکاح میں آئے گی، کیوں نہ ہو اپنے رب سے عرض کروں مالک وہ عورت تو دکھا دے جو جنت میں میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ دل میں خیال کی حضرت عبداللہ بن زید نے۔ ایک دن گزرا، محنت کی لیکن جواب نہ ملا، دوسرا دن گزرا، حتیٰ کہ تیسرا دن آیا، رب کے حضور دعا قبول ہو گئی، تو رب ذوالجلال کی طرف سے انہیں الہام ہوا، پتہ چلا کہ بصرے کی ایک عورت ہے، حبشن ہے، رنگ کی کالی ہے، اور فلان نام کی ہے، ولید کی بیٹی ہے، نام میرے ذہن میں، فلان ولید کی بیٹی ہے، حبشے میں بصرہ میں رہتی ہے، حبش النسل ہے، رنگ کی کالی ہے، اے عبداللہ وہ تیرے نکاح میں جنت میں آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں دل میں تڑپ پیدا ہوئی، کیوں نہ اسے دیکھ لوں، میرے رب نے اسے اتنا مقام دے دیا۔ فرماتے ہیں میں چلا بصرے کی طرف، لوگ جانتے تھے، بڑا مشہور و معروف ایک نام تھا عبداللہ بن زید کا، لوگ راستے میں کھڑے ہو گئے کہ فلاں شخص آ رہے ہیں، جو ہی جس کو پتہ چلا وہ راستے میں انتظار کرنے لگا۔ آپ جب پہنچے نا تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہاں پہ فلاں نامی عورت ہے، ولید کی بیٹی ہے، کوئی موجود ہے؟ لوگ کہنے لگے حضور والا آپ اس کا پوچھتے ہیں، وہ تو درویش ہے، حضور وہ تو مجنوں ہے، حضور وہ تو مست ہے، اپنی مستی میں رہنے والی، اسے تو اپنی خبر ہی نہیں۔
آپ نے فرمایا مجھے یہ باتیں نہ بتاؤ، بتاؤ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے۔ تمہاری نظر میں اس کا مقام کوئی نہیں، لیکن جس نے بتایا ہے اس کی نظر میں اس کا بڑا ہی مقام ہے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے حضور عصر تک آرام کر لیں، وہ مجنوں ہے۔ وہ لوگ اتنی مجنوں ہیں، لوگ تو اسے پتھر مارتے ہیں۔ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ جب وہ کسی کو روتا دیکھتی ہے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے، جب کسی کو ہنستے دیکھتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں کہ تو ہمارا مذاق اڑاتی ہے۔ اور حضور وہ تو چند روپے کی خاطر ہماری بکریاں چرانے جاتی ہے جنگلوں میں، آپ اس سے اتنی دور سے ملنے آئے۔ آپ نے فرمایا بس مجھے بتا دو کس جنگل کی طرف جاتی ہے۔ لوگوں نے ٹھکانہ بتایا، آپ جنگل کی طرف چلے۔ دل میں خیال آتا رہا، لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن آج غور کرنا ہے کہ رب نے اسے مقام کیسے عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جو ہی جنگل میں قدم رکھا نا تو آس پاس میں ادھر جانور بھی، درندے بھی، حشرات الارض بھی، پاؤں اٹھاؤں تو کوئی نہ کوئی چیز سامنے۔ فرماتے ہیں خوف زدہ ہو گیا کہ شیر بھی ہیں جنگل میں، اتنے درندے یہاں پہ رہنے والے، اور اتنا یہ جنگل بیابان ہے، یہاں پہ وہ عورت زاد ہو کے بکریاں چرانے آتی ہیں۔ فرماتے ہیں چلتا گیا، آگے دیکھا نا تو بکریوں کا ایک ریوڑ نظر آیا، اور فرماتے ہیں وہاں پہ مجھے دو چیزیں حیران کر گئیں۔ ایک تو بات یہ حیران کر گئی کہ بکریاں چر رہی ہیں اور ان کی رکھوالی جو تھے وہ شیر کر رہے ہیں، اور عورت ذات کو دیکھا وہ مصلی بچھا کے نماز ادا کر رہی ہے، رب کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا واہ اللہ والی کیا ہی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجنوں ہے، انہیں کیا پتہ رب نے تجھے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہاں نہیں، رب نے تجھے جنت میں میرا ہم سفر بنا دیا، رب میرے سے نکاح فرمائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، اس نے سلام پھیرا، نفل پڑھ رہی تھی، مجھے کہنے لگی عبداللہ بن زید، دل میں خیال تو یہ تھا تیرا کہ تو میرے سے نکاح کرے گا جنت میں، اور دیکھنے تو دنیا پہ ہی آ گیا ہے، دیکھنے دنیا پہ ہی آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا دل میں خیال آیا یار اس کو میرا نام کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا بی بی یہ بتا مجھے آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ وہ کہنے لگی عبداللہ تو سوچتا ہے مجھے کون بتا گیا، ذرا اسی رب ذوالجلال نے بتایا ہے، جس پروردگار نے رات خواب میں میرا نام تجھے بتایا تھا وہی پروردگار تیرا نام بھی مجھے بتا گیا ہے۔ وہی اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ تیرا نام کس نے بتایا؟ اس عورت نے کہا کہ اس پروردگار نے بتایا جس کو خواب میں رات میرا نام تجھے بتایا تھا۔ فرماتے ہیں پھر ایک بات اور حیران کر گئی، میں نے کہا بی بی لوگ کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں تجھے، لوگ کہتے ہیں یہ مجنوں ہے، چند روپے کی خاطر تم بکریاں چرانے آتی ہیں۔ مصلی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی اے عبداللہ اگر وہاں پہ پڑھوں تو لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پہ پڑھوں تو صرف رب ذوالجلال دیکھتا ہے، وہاں ان کو نہیں دکھانا چاہتی، جس کی خاطر کر رہی ہوں اسے دکھانا چاہتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عورت ذات کا یہ جذبہ۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ بتا تو صحیح یہ شیر کب سے تیرے بن گئے ہیں؟ ان کا کام ہے بکریوں کو چیر پھاڑ کرنا، میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا تیری بکریاں اگر ریوڑ سے باہر نکلتی ہیں شیر اسے پکڑ کے لا کے پھر ریوڑ میں داخل کر دیتے ہیں، بتا تو صحیح یہ کب سے تو نے ان سے صلح کر لی ہے؟ ان کا کام تو صرف چیرنا پھاڑنا ہے۔ اس نے کہا ہے عبداللہ تو نہیں جانتا، جب سے اس رب ذوالجلال سے صلح کی ہے دنیا کی ہر چیز نے مجھ سے صلح کر لی ہے، ان شیروں نے تب سے مجھ سے صلح کر لی ہے جب سے میں نے اس پروردگار سے صلح کر لی ہے۔ تو یارو کیوں نہ ہو ہم بھی اس رب سے صلح کر لیں، ہم بھی اس رب ذوالجلال سے صلح کر لیں۔ ہم تو
اس رب ذوالجلال کی ہم تو بھائی سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو سگی ماں سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، بوڑھے باپ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، سگی بہن کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سامعین محترم، کس کی خاطر؟ ہم چند روپے کی خاطر، اس زمین کی خاطر، ہم جائیداد کی خاطر اور اپنے معاملات کی خاطر۔ حالانکہ یہ زمین بھی جہاں رہ جائے گی، یہ معاملات بھی جہاں رہ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے وزیر مشیر چلے گئے، ہمارے گاؤں کے چودھری چلے گئے، آپ نے ان کے جنازوں کو کندھے بھی دیے ہیں۔ کیا پتہ نہیں اگر وہ چلے گئے، میں نے اور آپ نے کب باقی رہنا ہے؟ اجل ہر ایک کو آنی ہے، لیکن اس جانے سے پہلے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن کا مصداق بن کے جا، پھر دیکھنا رب ذوالجلال تجھے کیا جزا دے گا۔ رب فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ زندگی کیا ہے؟ میں تو تجھے آخرت کی زندگی بھی پاکیزہ عطا فرما دوں گا۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تو پروردگار سے کیوں دور چلا گیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے پروردگار سے؟ سامعین محترم، اگر رب ذوالجلال سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں اور نوازتا چلا جائے تو جتنی مشکلیں آتی ہیں ہر مشکل میں اس کا شکر ادا کرو۔ مالک تیرا شکر ہے یارو، وہ کتنا کریم رب ہے، وہ خود کہے گا میرا بندہ ہو کے مصیبت میں بھی مجھے کہتا ہے مالک تیرا شکر ہے۔ اگر میں اس کو رحمتوں سے نواز دوں تو یہ میرا کتنا شکر گزار بن جائے گا، میرا کتنا شکر گزار بن جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی خاطر ہم یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک معاملہ آیا تھا نا، دو بھائیوں کا، دو لوگوں کا، دو فریقوں کا۔ ایک کہتا تھا یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ اللہ کے بندوں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام، آؤ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم ایسا کہیں گے، ایسا کہیں گے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچنا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک بندے کی بات پوچھ لو، فیصلہ بعد میں کر دینا۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، جلال میں آ گئے۔ فرمایا تم مجھے بتانا چاہتے ہو کہ میں اس کا فیصلہ سنوں، پھر اس کا سنوں، پھر فیصلہ کروں؟ فرمایا میں بندوں سے کیا پوچھوں، میں تو اگر چاہوں تو رب نے مجھے یہ طاقت بھی دی ہے، میں زمین سے بھی پوچھ سکتا ہوں یہ کس کی ہے، یہ زمین سے پوچھ سکتا ہوں یہ کس کی ہے۔ تو حضرات محترم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے دے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کا معنی ہی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ خبر کون سی؟ غیب کی خبر۔ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دے۔ اللہ کے نبی نے زمین کو ٹھوکر لگائی، اس کو اشارہ کیا، نہ تو بول نہ تو بول، زمین تو بول، تو کس کی ہے؟ اس نے کہا اگر اللہ کے نبی تم پوچھتے ہو نا میں اس کی ہوں نا میں اس کی ہوں، اصل میں سچ تو یہ ہے یہ دونوں میرے ہیں، اصل میں سچ تو یہ ہے یہ دونوں میرے ہیں۔ چند دن کے بعد یہ دونوں ختم ہو جائیں گے، میرے میں آئیں گے، پھر میں پوچھوں گی اب بتاؤ تم کس کے ہو؟ اس لیے یہ زمین کہتی ہے میرے ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے جب اس زمین میں آنا ہے تو عبدو، میری عبادت کر کے آؤ، پھر میں تمہیں کیا انعام دوں گا۔ جب تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، پھر جنتیں بھی تیری ہو جائیں گی، دنیا میں رہتے ہوئے ہر شے تیری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ